السلام علیکم، ویلکم ٹو ہورر ڈسکشنز۔ فرینڈز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ بہت زیادہ ہوریبل، ایگونائزنگ اور بہت ہی خطرناک سٹوری ہے۔ آپ یہ سٹوری سنیں گے تو یقیناً ضرور ڈر جائیں گے آپ، کیونکہ میں نے بھی جب یہ سٹوری سنی تھی تو میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ لیکن سٹوری شروع کرنے سے پہلے فرینڈز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ کو ہورر اور تھرلنگ سٹوری سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے میری پہلے والی سٹوریز نہیں سنی ہے تو وہ بھی ضرور سن لیجئے، اور کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری سٹوریز کس طرح کی لگتی ہیں۔ فرینڈز، آپ کا ایک ایک کومنٹ، ایک ایک لائک میرے لیے بہت اہم ہے اور مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کمنٹ اینڈ لائک مائی ویڈیوز۔ سو فرینڈز، یہ کہانی ہے حارث کی۔ حارث جو ایک 24 سال کا لڑکا تھا اور اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ حارث اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے اور کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ یہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور اس گاؤں میں آبادی بہت کم تھی۔ وہ پورا گاؤں آس پاس سے زیادہ تر اجاڑ تھا اور وہاں پر کافی پرانے سے درخت تھے، لیکن آج تک کبھی بھی اس گاؤں میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس سے لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس گاؤں میں کوئی جنات یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اب حارث کے والدین کیونکہ بہت بوڑھے تھے تو گھر کا پورا خرچ حارث اٹھاتا تھا۔ حارث زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، وہ صبح نکلتا تھا مزدوری کی تلاش میں اور شام کو جو بھی چھوٹی موٹی اس کو مزدوری ملتی تھی وہیں سے جو پیسے ملتے تھے وہ لے کے اپنے گھر واپس آتا تھا۔ تو اس وجہ سے حارث بہت زیادہ سٹریس رہتا تھا اور وہ فزیکلی بھی بہت زیادہ ویک تھا۔ ایک دن سردیوں کا موسم تھا اور حارث صبح صبح اپنے گھر سے نکلا کام کی تلاش میں۔ وہ بیچارہ سارا دن بھٹکتا رہا لیکن اسے کوئی کام نہیں ملا۔ اب وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکا تھا، بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اور اسی پریشانی میں وہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا شام کو کہ راستے میں ایک بہت بڑا سا درخت تھا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے سے گزرا تو اسے اچانک سے بہت زیادہ چکر آنے لگے، اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، اس کے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کو ایسی طبیعت اس کی کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ گرمیاں بھی نہیں ہیں جو اسے چکر آ رہے ہیں، تو ایک دم اچھا بھلا آ رہا تھا، اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہونے لگی۔ خیر، اس نے دیکھا پاس ایک بہت بڑا سا درخت ہے، وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہاں اس نے گزاری۔ جب اسے لگا اب تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تو وہ فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب جب گھر گیا اس نے کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی تو وہ اٹھ کے اپنے روم میں چلا گیا سونے کے لیے۔ اب جب وہ سو رہا ہے، اتنی سردی ہو رہی ہے باہر اور اس کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگا، اتنا پسینہ جیسے جون جولائی کا موسم چل رہا ہو، فل گرمیاں ہو، اس کو اتنا پسینہ آنے لگا۔ تو حارث نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں، اٹھ کے باہر صحن میں جا کے چارپائی پہ سو جاتا ہوں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ اٹھا، اس نے چادر اٹھائی، تکیہ اٹھایا اور وہ باہر جا کر صحن میں چارپائی پڑی تھی اس پہ لیٹ گیا جا کے۔ اچھا، اب وہ کچھ دیر لیٹا، اس کے بعد اس کو نیند آنے لگی۔ اب اس نے چادر اپنے منہ پہ لی اور وہ سو گیا۔ اب اس کو سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کی چادر بہت زور سے کھینچ کے اتار دی۔ وہ ایک دم سے ڈر کے اٹھا اور بولنے لگا، کون ہے؟ تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چارپے کے نیچے دیکھا، کہیں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے پیرنٹس کمرے میں سو رہے تھے، تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے دیکھا یہاں وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر، کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہ واپس چادر لے کر لیٹ گیا۔ اب جب وہ دوبارہ لیٹا، پھر سے کسی نے اسی طرح سے بہت زور سے چادر کھینچی۔ اس بار اس کی چادر اس کی چارپائی سے بہت دور جا کے گری اور وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور فوراً اٹھ کے ایک دم چلایا، کون ہے؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ لیکن وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، میں اپنے پیرنٹس کو جا کر اٹھاؤں یا میں کیا کروں؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ پیرنٹس کو میں اس ٹائم اٹھاؤں گا، ان کو وہ تنگ ہوں گے۔ تو وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، یہاں وہاں دیکھتا رہا۔ اب کافی رات ہو گئی تھی، وہ تھکا ہوا تھا، اس کو بہت زیادہ نیند بھی آ رہی تھی، تو اس نے پھر سے وہ چادر اٹھائی اور اپنے اوپر لے کر سو گیا۔ اب وہ سو رہا ہے، کچھ دیر بعد اسے لگا کہ اس کی چارپائی کوئی کھینچ کر لے کے جا رہا ہے۔ اب اتنا ڈر گیا حارث کے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے منہ سے چادر ہٹا کے دیکھے کہ کون اس کی چارپائی لے کے جا رہا ہے۔ اب ایک دم اس کی چارپائی جا کر گھر کے بالکل جو صحن تھا اس کے بالکل کونے میں جا کے پڑی ہے۔ اس نے آرام سے اپنے منہ سے چادر ہٹائی اور دیکھا ادھر ادھر، اس کو کوئی نظر نہیں آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میری چارپائی یہاں پر کیسے آئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی دوسرے کونے میں نظر پڑی تو اس کو ایک عجیب سی کریچر نظر آئی۔ نہ وہ انسان تھا نہ وہ جانور تھا، وہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی، اور جو اس کی آنکھیں بہت لال عجیب سی آنکھیں تھی اور وہ حارث کو گھورے جا رہی تھی۔
اب حارث اس کو دیکھ کے اتنا ڈر گیا، اس نے چلا کے اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہا لیکن اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی پوری باڈی پیرالائز ہو چکی تھی، وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، وہ چیخنا چلانا چاہ رہا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دم سے وہ کریچر، جو بھی وہ مخلوق تھی، اس نے حارث پہ حملہ کر دیا۔ اب حارث اسی ٹائم بے ہوش ہو گیا اور گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ حارث کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح جب حارث کے پیرنٹس وغیرہ اٹھے، وہ باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی سردی میں حارث یہاں باہر کیوں سو رہا ہے اور چارپائی بھی اتنے کونے میں کیوں لگائی ہے، وہ تو درمیان میں چارپائی رکھ کے سوتا ہے۔ خیر انہوں نے حارث کو اٹھایا۔ جب حارث اٹھا تو اٹھنے کے بعد حارث کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ وہ بالکل جانوروں کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا، عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ تو اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ حارث کو یہ کیا ہو گیا، یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ انہوں نے حارث سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن حارث اب کسی کو پہچان بھی نہیں رہا تھا اور وہ بس عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو بلایا، ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب اسی طرح سے کچھ دن گزرے تو حارث کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ اب وہ لوگوں پہ حملے کرنے لگا، اس کے پاس جو بھی آتا تھا وہ مارتا تھا انہیں، یہاں تک کہ اس کے پیرنٹس بھی آتے تھے تو ان کو بھی وہ مارتا تھا، اور ہر انسان کو جیسے جانور کاٹتا نا اس طرح سے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اب کچھ اور ڈاکٹرز کو بلایا گیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا بیٹا پاگل ہو چکا ہے، اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیں۔ لیکن حارث کے جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل مان نہیں رہے تھے اس بات پہ کہ اچانک سے ہمارا بیٹا کیسے پاگل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹرز کی بات نہیں مانی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے حارث اور زیادہ پاگل ہوتا گیا، وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا گیا۔ اب وہ ہر ایک پہ اتنی شدید حملہ کرتا تھا کہ ان کو زخمی کر دیتا تھا، خون سے لہو لہان کر دیتا تھا۔ اب اس کے پیرنٹس مجبور ہو گئے کہ حارث کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے حارث کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ اب 3 سال تک حارث جو ہے پاگل خانے میں رہا۔ وہاں بھی اس کی حالت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی تھی کہ ڈاکٹرز بھی اس کو سنبھال نہیں پاتے تھے۔ 3 سال کے بعد ایک دن رات کے ٹائم حارث اٹھا اور اس نے عجیب عجیب سی کچھ چیزیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اس نے اتنی اونچی اونچی وہ چیزیں پڑھنا شروع کی کہ اس کے آس پاس جتنے بھی وارڈ میں دوسرے پاگل تھے وہ سب اٹھ گئے اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی چیزیں پڑھنے لگے۔ اور اس پاگل خانے میں اس جو وارڈ تھا اس میں اتنا شور مچ گیا اور اتنی خوفناک سی ایک صورتحال پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹرز وغیرہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سب کسی نہ کسی طریقے سے حارث کو چپ کروانا چاہتے تھے کہ یہ حارث چپ ہو، اس کی وجہ سے باقی سب لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کا ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ ایک عالم بابا کو جانتے تھا، وہ فوراً گیا اور ان کو بلا کے لے آیا۔ تو عالم بابا جب آئے انہوں نے دیکھا حارث کی حالت، انہوں نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ایک دم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ خیر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا حارث کے اوپر تو حارث تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور سو گیا۔ اب اگلے دن اچانک سے حارث اٹھتا ہے اور حارث بالکل نارمل بیہیو کر رہا ہے۔ اب ڈاکٹرز اور پورا سٹاف سب حیران ہے کہ یہ اتنا شدید پاگل یہ اتنا نارمل کیسے ہو گیا۔ خیر وہ تو پہلے ہی حارث سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، بہت زیادہ تنگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، حارث کو فوراً سے ڈسچارج کر دیا اور اس کو اس کے گھر بھیج دیا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو یہاں پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حارث اپنے گھر چلا گیا تو کسی نے مولوی صاحب کو بتا دیا فون کر کے کہ حارث کو جو ہے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے اور وہ فوراً انہوں نے کچھ ضروری سامان لیا اور وہ حارث کے گھر چلے گئے۔ اب جب وہ حارث کے گھر گئے تو حارث بالکل نارمل جیسے ہوتا ہے اس طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اپنے پیرنٹس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے پیرنٹس بہت زیادہ خوش تھے۔ اب مولوی صاحب جب گئے انہوں نے ان کے پیرنٹس سے پوچھا کہ حارث کیسا ہے، تو انہوں نے کہا حارث تو بالکل ٹھیک ہے، نارمل ہے، ہم بہت خوش ہیں، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا ہے، آپ کا بیٹا ایک بہت ہی خطرناک ڈیمن، ایک بہت ہی خطرناک جن کے قبضے میں ہے، اور اس جن نے حارث کو صرف اس پاگل خانے سے نکالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ جیسے ہی مولوی صاحب یہ بولتے ہیں حارث مولوی صاحب کو ایسے گھور کے دیکھتا ہے اور وہ ان پہ حملہ کر دیتا ہے اور ان کو کافی زخمی کر دیتا ہے، اور پھر ایک جانور کی طرح، جس طرح جانور چلتا ہے نا اس طرح زور سے بھاگتا ہوا وہ باہر نکل جاتا ہے گھر سے۔ اب مولوی صاحب پیرنٹس کو کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کا بیٹا حارث نہیں ہے، اس کے اوپر ایک بہت خطرناک شیطان کا قبضہ ہے، اور جو اس شیطان اس کے جسم کے اندر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے۔ اب اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن مولوی صاحب نے ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، میں حارث کو ٹھیک کر دوں گا۔ مولوی صاحب فوراً حارث کے پیچھے جاتے ہیں،
अब हारिस भागता हुआ उसी दरख्त के पास चला जाता है जहाँ पर वो शुरू में बैठा था, और उस दरख्त के पास जाके वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर उस दरख्त से टकराने लगता है। इतनी ज़ोर से वो अपना सर टकरा रहा होता है कि उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, खून खून हो जाता है उसकी पूरी बॉडी पे। पीछे से जब मौलवी साहब आते हैं तो मौलवी साहब को देखकर वो और ज़्यादा खुद को मारने लगता है, और ज़्यादा खुद को ज़ख्मी करने लगता है। अब मौलवी साहब पीछे से आवाज़ देते हैं कि रुक जाओ, तुम जो भी हो इस बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा हारिस पे, और हारिस अपने आप को ज़ख्मी करता जा रहा है, बस जिस तरह से वो आज अपनी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब मौलवी साहब हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, उनके साथ कुछ 2-3 लोग और होते हैं, वो जाके हारिस को पकड़ लेते हैं, और मौलवी साहब हारिस के ऊपर कुछ वर्सेस पढ़ते हैं, दम वगैरह करते हैं, कुछ पानी होता है जो उसके ऊपर डालते हैं। तो जैसे ही वो ये सब कुछ करते हैं तो हारिस बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मौलवी साहब कहते हैं मैंने तुम्हें पहले कहा था कि शराफत से निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। तो कुछ देर इसी तरह सिलसिला चलता है, और थोड़ी देर के बाद हारिस गिर के बेहोश हो जाता है, और उसकी बॉडी से एक अजीब सा काला सा धुआं सा निकलता है और जो हवा में गायब हो जाता है। तो मौलवी साहब फिर हारिस के पेरेंट्स को बताते हैं कि ये एक शैतान था जो पहले तो इस दरख्त पे नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आया था, और उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा मायूस हो, डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ताकि वो उस पर अपना कब्ज़ा कर ले, उसके जिस्म पे हावी हो जाए, और फिर उस इंसान को मार के वो उस इंसान के जिस्म में रहने लगे। तो आपका बेटा हारिस बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, जब यहाँ से गुजर रहा था तो उसने इसके ऊपर हम कब्ज़ा कर लिया। खैर इस सब के बाद हारिस काफ़ी दिनों तक बेहोश रहता है, हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत ठीक होती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब हारिस जो है उसकी शादी भी हो चुकी है, और उन्होंने अपना वो गांव वाला घर छोड़ दिया था और वो शहर में आ गए थे, और अब हारिस अपने पेरेंट्स और अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ।